نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیت صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا اور نہ ہی کوئی نبی بھیجا، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، فرمایا مگر یہ کہ جب انہوں نے پڑھا القى الشیطان فی امنیت، تو شیطان نے ان کے پڑھے ہوئے کے درمیان میں ڈال دیا، اپنا پڑھنا یا اپنا رکھنا درمیان میں ڈال دیا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھے ہوئے کو ختم کر دیا۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور پھر اپنی آیات کو مضبوط کیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، فرمایا بے شک اللہ کی ذات علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، علم والی بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ میں کفار کی ایک بات کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفار اللہ کی آیات کو کمزور کرنے میں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ اب یہ آج کی آیات بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی کڑی ہے کہ ان کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو تسلی دی، اور خاص کر نبی علیہ السلام کو اور ساتھ صحابہ کرام کو پہلے انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا ان کو ایک تو تسلی دی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طرح پہلے والے لوگوں نے بھی یہ کوشش کی اور وہ نامراد ہوئے اور وہ کامیاب نہ ہو سکے، اسی طرح یہ بھی نامراد ہوں گے، خسارے والے ہوں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو یہ پہلی بات بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا، رسول اور نبی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہو، جس کو نبوت بھی عطا فرمائی ہو اور ساتھ سے نئی شریعت بھی عطا فرمائی ہو، اس کے اوپر نئی کتاب نازل فرمائی ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے، وحی نبی پر بھی نازل ہوتی ہے، لیکن نبی پہلے نبی کی جو اس سے پہلا نبی گزرا ہوتا ہے اسی کی شریعت کو لے کر آگے چلتا ہے، نئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی اور رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ شیطان نے ان کے پڑھے ہوئے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، اس میں دخل اندازی کی کوشش کی، اس میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسوسہ ڈالا۔ تو فرمایا کہ جب کبھی بھی ایسا ہوا تو ہم نے کیا کیا کہ شیطان کے وسوسے کو ختم کر دیا اور اپنی آیات کو محکم اور مضبوط کر دیا ہم نے۔ کیسے؟ جیسے دیکھیں نا، شیطان نے ایک بات مشرکین کے ذہن میں ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، فرمایا کہ جو چیز مر جاتی ہے وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا، انہوں نے کیا، شیطان نے کیا ان کے ذہن کے اندر بات ڈالی؟ شیطان نے یہ بات ڈالی کہ دیکھو، جس چیز کو اللہ خود مارتا ہے وہ حرام ہوتی ہے، جس کو بندے مارتے ہیں وہ حلال ہوتی ہے۔ شیطان نے کیا بات ڈالی؟ لوگوں نے کیا بات کی شیطان کے کہنے پر کہ جس چیز کو اللہ خود مارتا ہے اس کا کہتے ہیں حرام ہے، اور جس کو یہ خود مارتے ہیں اس کو حلال بنا دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آنے والی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، فرمایا کہ اس چیز کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ جو چیز خود سے مر گئی ہے، چونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ان کا اعتراض اور بھی تھا، قرآن کے اندر یہ ایک بات اور بھی اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ شیطان نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، فرمایا کہ تم اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو کہنے لگے کہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، لوگ تو فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کو بھی نعوذ باللہ جہنم میں ڈالا جائے گا، چونکہ یہاں پر عابد اور معبود
جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا بھی ہے نا یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا, فرمایا اولئک عنہا مبعدون, فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اور یہ برگزیدہ ہستیاں جو ہیں یہ جہنم سے دور رکھی جائیں گی. اور فرمایا لا یسمعون حسیسہا, یہ تو اس کے وہ جو ہلکی آواز ہوتی ہے نا جہنم کی, وہ آواز بھی نہیں سنیں گے, یہ تو اتنے دور ہوں گے جہنم سے. تو شیطان اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے جو وہ لوگوں کو پڑھاتے تھے بتاتے تھے, شیطان نے آگے درمیان میں وسوسہ ڈالا ہے, ان کے کام میں درمیان میں آگے وسوسہ ڈالا ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا, ان کے وسوسے کو دفع فرما دیا اور اپنی آیات کو اللہ تعالی نے مضبوط کیا. واللہ علیم حکیم, کیونکہ اللہ کی ذات علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور آگے فرمایا یہ وجہ کیا ہے, فرمایا کہ یہ جب اس طرح کی آیات نازل ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے. ماننے والوں کے لیے کیا ہوتا ہے, فرمایا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض, فرمایا کہ تاکہ یہ شیطان جو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے فتنہ, یہ ان کے لیے آزمائش بن جائے. جن کے لیے, فرمایا فی قلوبہم مرض, جن کے دل کے اندر بیماری ہے, والقاسیۃ قلوبہم, اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. دیکھیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہے, یہاں پر منافقین مراد ہیں. اس سے منافقین کے وہ شک شبے میں پڑ جاتے ہیں, پھر وہ اللہ کی آیات پر اشکال کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, پھر دین کی مخالفت پر آ جاتے ہیں. یا وہ لوگ جن کے دل سخت ہیں, مطلب مشرک ہیں, پکے دل والے ہیں, سخت دل والے ہیں, مشرک ہیں, وہ بھی اس کے اوپر شک شبہات کرتے ہیں. ان کے لیے تو یہ آیات آزمائش بن جاتی ہیں. اور فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اللہ فرماتے ہیں بے شک ظالم لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو کفار کو تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان کے لیے اور زیادہ مصیبت بن جاتی ہے, یہ کہ ان کے لیے یہ آزمائش بن جاتی ہے, وہ مانتے نہیں ہیں. اور دوسرے ان کے مقابلے میں ایمان والے ہوتے ہیں, جو ماننے والے ہوتے ہیں, ان کا اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور فرمایا تاکہ ہم جان لیں ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ نے علم دیا, أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, فرمایا کہ یہ برحق ہے, حق ہے تیرے رب کی طرف سے. یہ آیات کیا ہیں, تیرے رب کی طرف سے حق ہیں. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, وہ ان آیات پر ایمان لاتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, اور فرمایا کہ ان کے دل عاجزی کے ساتھ یہاں اس طرف متوجہ ہوتے ہیں, ان کے دل عاجزی کرتے ہیں. یعنی ان کا ان آیات سے ان کے دل کیا ہوتے ہیں, نرم بھی ہوتے ہیں, ایمان بھی لاتے ہیں, ان کے دلوں میں عاجزی بھی آتی ہے. یہ ان کے لیے تو یہ اچھائی ہو گئی نا ایمان والوں کے لیے. اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, سیدھے راستے کی طرف. ایمان والوں کے لیے اللہ کیا کرتا ہے, ان آیات سے رہنمائی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.